ونڈ اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے انا کو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے دیکھا، جو اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ موسم صبح سے اچھا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بوندیں اب تیز ہونے لگی تھی۔ پچھلی بار تمہیں گھر لے کر گیا تھا تو تم نے وہاں طوفان مچا دیا تھا، اس بار ایسی حالت میں لے کر گیا تو تم پکا میرا قتل کرو گی، اس لیے اذلان بیٹا چپ کر کے یہاں بیٹھ کر ترانہ کے واپس آنے کا انتظار کر۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا گاڑی کا انجن بند کر گیا۔ یہ کھولو، مجھے کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ لفظوں کو توڑ مروڑ کر بولتی ہوئی بیلٹ کھینچنے لگی۔ وہ جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ریلیکس انداز میں انا پر اپنی نظریں فوکس کیے بیٹھا تھا، اس کے بلانے پر سیدھا ہوا۔ انا، میں نے تمہیں باندھا ہوا نہیں ہے، یہ سیٹ بیلٹ ہے، تمہاری حفاظت کے لیے، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ نہیں، مجھے کھولو پلیز، ورنہ میں ابو کو بلاؤں گی۔ انا کی پچکانہ بات پر اذلان حیدر کی لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی، جو ابو جی کے نعرے لگانے میں مصروف تھی۔ آل رائٹ، میں کھول رہا ہوں، پر تم یہاں سے پھر بالکل نہیں ہلو گی۔ وہ اپنا پورا رخ انا کے سمت کر کے اسے سیٹ بیلٹ سے آزاد کر گیا۔ اب خوش؟ انا، اس کے 2 بار پکارنے پہ وہ پلٹی تھی، جو ڈیش بورڈ سے چیزیں نکال کر نیچے پھینکنے میں مصروف تھی۔ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو؟ اذلان حیدر نے بغور اس کی نیلی جھیل سی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جو اسے بہت معصوم اور پاکیزہ لگی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، وہ اذلان حیدر کے مضبوط شانے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولی، جو اس کے استحقاق سے اپنے نزدیک آنا دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ وہ بے خود سا اسے دیکھے گیا، مگر ساتھ ہی خود کو سرزش کی، اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو میں تو ہوں۔ انا، ٹھیک سے بیٹھو، اذلان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ قسمت سے تو یہ آغوش مجھے میسر ہوئی ہے، میں آپ سے دور بالکل نہیں جاؤں گی، وہ معصوم سی بچوں سی آواز میں بولی، جو اس کی کمر کے گرد اپنا نازک بازو لپیٹے دوسرے سے اس کی شرٹ کا کالر دبوچے اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی گلاب کی پتی کے مانند وجود کو سرسری سے دیکھ کر نظر چرا گیا، جو اسے بے قل سا کر رہی تھی۔ اچھا چلو مت جاؤ، پر میرے سوالوں کا جواب دو۔ بولو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ جتنی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بے انتہا، وہ آہستگی سے بولی، جو آنکھیں مودے اس کے سینے پہ سر ٹکائے حصار محبت میں بیٹھی تھی۔ تم سے سب محبت کرتے ہیں نا؟ وہ زبان سے آواز نکالتی ہوئی نفی کر گئی۔ ہم جیسے لوگوں سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، مجھ جیسے حساس انسانوں کو تو ان کے رویے مار دیتے ہیں اذلان۔ وہ گاڑی کی ڈم لائٹ میں اس کی آنکھوں میں چمکتے شفاف موتی صاف دیکھ سکتا تھا۔ نہیں انا، تم کمزور نہیں ہو، تمہیں مضبوط بننا ہے، خود کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور میرے لیے۔ وہ اس بے قلی اور بے چینی کو خود سے دور کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اٹکیلیاں کرتی بالوں کے لٹوں کو وہ انگشت شہادت سے پیچھے کرتا ہوا بولا، تمہیں معلوم ہے اذلان، میں اللہ سے روز رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر تمہیں دعاؤں میں مانگا کرتی تھی، تمہارے لیے منتیں مانتی تھی، کبھی گلی کے بچوں کو چیزیں کھلا دینی کہ تم میرے لیے دعا کرنا، کبھی اللہ کے حضور 100 نوافل ادا کرنا کہ شاید تم میری طرف لوٹ آؤ، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی، جو اس کی ایک ایک بات کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ مگر کیا ہے نا؟ پلیز ٹیل می، ویک اپ، وہ اس کے رخسار کو تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوا دیا۔ اس کی بند آنکھوں سے بہتے اس شفاف پانی کو دیکھ کر اس کا دل کسی نے مٹھی میں جیسے بسیج لیا ہو۔ وہ اس کے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اسے خود میں بھینچ گیا، جو اس کے گرد اپنے بازو پہلے سے حمال کیے بیٹھی تھی۔ تو تم نے مجھے پکارا کیوں نہیں؟ وہ نم لہجے میں بولا، جو اسے کچھ دیوانی سی لگی۔ کیسے پکارتی؟ وہ منزلیں کہیں کھو گئی اور راستے بھی۔ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے، وہ سہمی سی لگی۔ کس سے؟ مجھ سے؟ نہیں، آپ کو کھونے سے، وہ سرگوشی میں بولی۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ دھیرے دھیرے اس کی آواز پست ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں،
وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا تھا۔ انا، تم نے مجھے کہا تھا تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، کیا مجھے نہیں پتا ہوگی کیسے؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے پھر سے اکسانے لگا، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ بس آہستہ آہستہ اذلان کی گردان کر رہی تھی۔ بالآخر وہ تھک ہار کر اپنے عقل و خور سب کھونے لگی، ہوش و حواس کھوتی چلی گئی، آنکھیں بند ہونے لگی، دل و دماغ بالکل سن ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنے ہر درد، ہر تکلیف کو اپنی نیلی جھیل سی بندقوں کے پیچھے چھپا گئی۔ اچھی لڑکی، اس اہم سوال کا جواب تو دیتی رہو، اب میری مشکل کا حل کون نکالے گا؟ جب یہ موبائل کی چنگاڑتی ہوئی اس بیل پر انا کسمسائی تھی جس پر ترانہ کالنگ آ رہا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے ترانہ، اگر تم ذمہ داری لے نہیں سکتی تو تم اسے وہاں لے کر کیوں گئی تھی؟ وہ فون پر ترانہ پہ برہم ہوا۔ سوری اذلان بھائی، مجھے باتوں میں احساس ہی نہ رہا، مجھے لگا تھا آپ اس سے کمپنی دیں گے بھرپور، جبھی تو میں اسے آپ کے نزدیک بٹھا کر گئی تھی۔ ترانہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں میرے تو انتظار کری تھی وہ اچھی کمپنی کے لیے، اب تم بتاؤ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ محترمہ، وہ کب تک ایسے بیٹھی رہے گی؟ اذان بھائی، میں ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہوں دروازے میں، آپ کو شاید بارش کی وجہ سے باہر نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں لے کر آ رہا ہوں اسے۔ وہ اپنی گاڑی کو گھما کر ہاسٹل کے دروازے کے آگے کھڑی کرنے لگا تاکہ انا بنا بھیگے اندر جا سکے۔ اذلان حیدر جھک کر اس نازک سے پیکر کو اپنے آہنی مضبوط بازو میں اٹھائے ہاسٹل کا دروازہ عبور کر گیا، جہاں ترانہ کھڑی اس کے انتظار میں پیچھے لپکی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹا کر اس پر کمبل ڈالے پیچھے ہو گیا۔ ترانہ، آج تو جو ہوا سو ہوا، مگر آئندہ کے لیے پلیز تم احتیاط کرنا۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو معلوم ہے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اب یہ جب صبح اٹھے گی تو تم مجھے اس وقت انفارم کرو گے، اوکے؟ جی بھائی۔ وہ ایک نظر انا کو دیکھتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا۔ صبح انا کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، کوئی وزنی آلہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ یہی حال اس کی جھیل سی آنکھوں کے ساتھ بھی تھا، پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں کو مسلتی ہوئی سر کو بیک گراؤنڈ سے ٹکا گئی۔ گڈ مارننگ ڈیئر۔ ترانہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے مسکرائی تھی، جسے دیکھ کر انا غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھومتا سر گھور کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ انا ہاتھ میں کشن تھام کر اسے مارتے ہوئے بولی، جو خود کو بچاتی ہوئی پلنگ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ انا، مجھے کیا معلوم تھا وہاں کیا ہوگا، میں تو یہی سمجھی تھی تم اذلان بھائی کے ساتھ ہوگی۔ انا نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ اس پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، جو اسے کبھی برش سے تو کبھی باڈی اسپرے سے مار رہی تھی۔ پہلے تمہارا بندہ کم تھا جو اب تم بھی مجھ سے لڑنے لگ گئی ہو۔ رات کو اذلان بھائی نے اتنی باتیں سنائی تمہاری وجہ سے کہ میں تمہیں اکیلا کیوں چھوڑ گئی؟ وہ پرسوچ نظروں سے ترانہ کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ تھا رات کو کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے زہر پر زور ڈالنے لگی۔ ترانہ، رات کو اذلان کہاں تھے؟ مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں آ رہا؟ کیا انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ تو نہیں لیا؟ اس کے چہرے پہ تکلیف کی پرچھائیاں ابھرنے لگی۔ ترانہ نے اسے گزرے رات کا سارا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر وہ عطا گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اب فریش ہو جاؤ کہ پھر اذلان بھائی سے ساری تفصیلات پوچھ لینا۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں، واپسی پر ملتے ہیں، بائے۔ وہ ایک آنکھ کو جھپکتے ہوئے شیشے میں انا کے سرخ چہرے کو عکس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رات وہ نیند و تھکن سے بھی حال تھک کر سو گیا تھا۔ صبح آفس کی جانب سے ارجنٹ بنیادوں پر برسبین کے لیے فلائٹ لینی تھی۔ وہ دوپہر میں کوئی 12 بجے کے قریب اسے فون ملانے لگا تاکہ جانے سے پہلے اس سے 2 گھڑی بات کر سکے۔ دوسری جانب انا کے کان فون کی بیل پر ہی ٹکے تھے۔ اس نے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ اذلان حیدر کی سحر انگیز آواز ایئر پیس پہ گونجی تھی۔ السلام علیکم، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ سو واٹس اپ؟ اس کی خاموشی کو طول پکڑتا دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑا۔ رات کو میں نے کیا کیا تھا؟ وہ اس کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ اذلان نے پشت سیٹ سے ٹکراتے ہوئے سکون بھرا سانس بھرا۔ مجھے رات والی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی، آپ پلیز۔ میں نے کہا نا
رات کو تم نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، تم نے بس کچھ ڈرنک پی لی تھی جس کی وجہ سے میں تمہیں ترانہ کے ساتھ واپس لیا تھا۔ وہ شائستہ انگریزی میں بولتا ہوا سگریٹ سکھا بیٹھا۔ خیر، آئندہ آنے والے وقت کے لیے یاد رکھو، کیونکہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کبھی کسی اجنبی کے ہاتھ سے کوئی بھی ڈرنک نہیں لیتے، اور نہ کبھی کسی اجنبی کے کہنے پر اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ رات والے واقعہ اس کی آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگا، جس میں اذلان حیدر کا عکس دھندلا دھندلا سا تھا۔ دل اس کے رات کے اقرار کے بعد سے اپنے ہی تقاضوں پر تلا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد کوئی نہ کوئی راہ نکالنی تھی۔ جب اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میں 2 دن کے لیے برسبین جا رہا ہوں، پھر آ کر انشاءاللہ ایک مضبوط فیصلہ کرنا ہے جس میں تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے جہاز ٹیک آف کرنے والا ہے، مجھے موبائل بند کرنا ہے۔ میری بس تم سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے لوٹ آنے تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور مجھ پہ بھروسہ رکھنا۔ تبھی معنی خیز سی خاموشی دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے رہی تھی۔ اذلان حیدر کی آواز ایک بار پھر ایئر پیس پر ابھری تھی۔ انا، وہ دھیمے سے بولا، I love my life۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولی، Cause it gives me you۔ Last night you made me feel things I haven't felt in a very very long time۔ I love you cause you are my life۔ I'll be back soon my love۔ Take care۔ کیوں بلایا تم نے مجھے یہاں اس طرح سے جانب؟ تمہیں معلوم ہے میں نے کس طرح سے رات بھر پریشانی میں گزارا تھا؟ کشمالہ حیدر لہجے میں تلخی لیے بولی، میں نے بھی کل ساری رات اسی طرح کانٹوں پر گزاری تھی جب وہ اذلان اسے نشے کی حالت میں اپنے گھر لایا تھا۔ کیا بکواس کری صوفی؟ ازی ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض میں تمہاری بات مان بھی لوں تو ایسی باتیں یہاں پر عام ہیں۔ تم نے یہاں مجھے اس لیے بلایا تھا؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی اس پر برسی تھی۔ اگر وہ واقعی کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو میں شاید کبھی برا نہ مانتی خالہ، پر وہ اذلان حیدر کی بیوی انا اعجاز تھی۔ صوفی کے چلا کر کہنے پر انہیں دھچکا لگا تھا۔ کیا نام لیا تم نے؟ اور تمہیں کیسے معلوم یہ نام اور یہ بات؟ وہ سکتے کی کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ کیسے نہیں، یہ آپ کا درد سر نہیں۔ سوال یہ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کشمالہ حیدر صوفی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے نظریں چرا گئے۔ مجھ سے نظریں مت چرائیں خالہ، میں اپنی محبت سے کسی صورت پہ دستبار نہیں ہو سکتی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں پر اذلان حیدر کو نہیں۔ وہ بکھرے بال لیے ایسی دیوانوں جیسی حالت کی کوئی ایب نارمل لگ رہی تھی، جس کے انداز میں اس قدر جنون تھا جیسے وہ ابھی سب کچھ تہس نہس کر دے گی۔ اذلان کو تو میں نے اس کے سائے سے بھی دور رکھا تھا، پھر اسے کیسے معلوم ہوا وہ کون تھی؟ کشمالہ سر کو تھام کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ کو ثبوت چاہیے نا؟ آئے میں دکھاؤں۔ چلے اوپر اذلان کے کمرے میں۔ وہ کشمالہ حیدر کو کھینچ کے اوپر لے جانے لگی، جہاں وہ دیوانہ وار پورے کمرے میں سفید جلد والی ڈائری ڈھونڈتی رہی، مگر وہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ اسے تو اذلان حیدر اپنے ساتھ برسبین لے گیا تھا۔ اگر وہ اتنی ضروری ڈائری تھی تو تم نے اسے وہاں رہنے کیوں دیا؟ پھاڑا کیوں نہیں؟ وہ آنکھوں میں لال ڈوری لیے صوفی پر برسی تھی۔ اب بند کرو یہاں سے بہانا، مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسی کے آنے سے پہلے اسے ذلیل کر کے یہاں سے نکلوانا ہے۔ پہلے مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتاؤ۔ اس لڑکی کے اذلان کے ساتھ کب سے تعلقات ہیں اور کس حد تک؟ تم نے اسے کب اس گھر میں دیکھا؟ کشمالہ حیدر کی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکی تھی جو ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ خود سے قحط کرتے ہوئے کشمالہ حیدر کو سب کچھ سچ جھوٹ کی ملاوٹ کے ساتھ بتاتی چلی گئی کہ کس طرح سے انا اعجاز پہلی بار ان کی گاڑی سے بہانے سے ٹکرائی تھی، پھر اس کے بعد سے اس نے کہاں اسے کس انداز میں اذلان حیدر کے نزدیک دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ جسے سن کر کشمالہ حیدر کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر سمٹ آیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے پاس لے کر چل۔ گرش کی منزلیں مشکل ہی سہی، قدم قدم پر امتحان چند اور سہی، جو تو میرا محرم بنا یہ رضائے الہی تھی، تو ہمراز ہم سفر بنا یہ قدرت ہی سہی، میرے دل کی دھڑکن میری سوچ کا محور، تیری لطف محبت تیری کشمکش کے پل، تیری ضبط کے لمحے چند اور سہی۔ اوہو، بڑی شاعری واری کی جا رہی ہے۔ ترانہ اس کے ہاتھ سے نوٹ پیڈ لیے بلند آواز میں شعر پڑھتے ہوئے اس کے نزدیک بیٹھی۔
یہ آپ کے اندر آج شاعری کا اتنا اچھا ذوق کیسے پیدا ہو گیا؟ ترانہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ بس عجیب سی بے چینی سی تھی تو لکھ لیا۔ وہ بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جبھی دروازے پر ہوتے دستک پر دونوں متوجہ آئیں۔ میں دیکھتی ہوں۔ ترانہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا اجازت؟ ایک شناسا سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی جو ترانہ سے اس کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر آگے ہوئی تھی جہاں ترانہ کے پیچھے کشمالہ حیدر اور صوفی کو دیکھ کر وہ دم سادے سن رہی تھی جو اس وقت انتہائی طیش کے عالم میں کھڑی استفار کرتی نظروں سے انہیں تک رہی تھی۔ یہ انا ہے، آپ کون؟ تم باہر جاؤ لڑکی، مجھے بات کرنی ہے اس سے، وہ کرخت لہجے میں بولی۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ اور یہ آپ جس انداز میں بات کر رہی ہیں؟ ترانہ بھی کشمالہ حیدر کے لہجے پر بنا کر بولی جسے درمیان میں انا نے ٹوک دیا۔ ترانہ تم جاؤ باہر، میں جانتی ہوں انہیں۔ انا ترانہ کی طرف دیکھے بغیر بولتی چلی گئی جسے اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ پلیز تارو۔ اوکے فائن، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں باہر ہی کھڑی ہوں، آواز لگا دینا۔ وہ کشمالہ طارق کو سرد نگاہوں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ السلام علیکم چاچی۔ کشمالہ حیدر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا جو اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ سو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ آخر تمہارا گندا خون اپنی اصلیت پر اتر ہی آیا۔ کشمالہ حیدر 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہیں چاچی آپ؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ بول نہیں رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ تم جس کے آباء و اجداد کا کچھ اتا پتہ نہیں، جس کے باپ کو میرے تایا کچرے سے اٹھا کر لائے تھے، یعنی کس پوٹری کی غلاظت تھا وہ، اسی کا گندا خون ہو تو۔ وہ کسی ظالم اور شفاق انسان کی طرح اس کے دل پر چھری سے ضربے لگا رہی تھی۔ چاچی پلیز، خبردار جو مجھے اپنی زبان سے چاچی بھی کہا تو۔ کیا سوچ کر تم یہاں آسٹریلیا میں میرے بیٹے کے ساتھ رنگالیاں مناتی پھر رہی ہو؟ کشمالہ حیدر کے دھاڑ کے بولنے پر وہ شست سی انہیں دیکھنے لگی جن کی اونچی آواز سن کر ترانہ بھی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ میری دوست ایسی نہیں ہے۔ انا کو ساکت و جامد دیکھ کر ترانہ کشمالہ حیدر پہ بھڑک اٹھی۔ اچھا، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بتاؤ صوفی، اذلان تو تمہارا دوست ہے، کیا بتایا تھا اس نے تمہیں کل رات کے بارے میں؟ وہ جنونی انداز میں صوفی کو کھینچ کر انا کے سامنے لے آئی۔ خالہ وہ کہہ رہا تھا کہ کل رات کو انا نے نشے کی حالت میں اسے دوسری بار سیڈیوس کیا تھا اور میں نے اسے اسی کے گھر میں پہلے بھی رات کے پہر نکلتے دیکھا تھا، اور یہ دونوں… بس کر دو صوفی، خدا کے قہر سے ڈرو۔ چاچی یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ غصے میں اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ آخر جس کا بیج ہی گندا ناپاک ہو اس کا پھل تو ایسے نکلے گا۔ ترانہ لب بھیچے انا کو دیکھتی رہی جسے کشمالہ حیدر کی تلخی کے پیراہن میں لپیٹ رہی تھی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ لگے میرے ابو کو اس طرح سے مت بولے ورنہ میں بھول جاؤں گی آپ کون ہیں چاچی۔ اس نے کئی سالوں بعد وہی طعنہ سنا تھا جس پہ وہ بلبلا اٹھی۔ ہاں، میں تمہارے منہ لگنا بھی نہیں چاہتی صوفی۔ اس کے باپ کو فون لگا اور بتاؤ تم نے بیٹی کو یہاں اس کام کے لیے بھیجا تھا؟ ان کے حملے اور لہجے کی کاٹ پر تو تڑپ اٹھی۔ نہیں آنٹی، اب خدا کے لیے ایسا قہر میرے ابو پر مت ڈالیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے بیٹے کا گھر میرے ہاسٹل کے سامنے، ورنہ میں یہ کبھی بھی نہ آتی۔ اپنی پریشانی پہ لگی اس بدنما داغ کو وہ ہر حال میں دھونا چاہتی تھی، پر دکھ تو اس بات کا تھا جسے اللہ نے اس کا محافظ بنایا تھا، وہی اس کی عزت کو سب کے سامنے پامال کر گیا تھا۔ اس کا یہ اقدام بے غیرتی اور بے حسی پر مبنی تھا جو اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی تمہارے باپ کو فون۔ تم ان طلاق کے پیپرز پر ابھی اور اسی وقت دستخط کر کے دفع ہو جاؤ اس ہاسٹل سے۔ ان کے شفاق چہرے کے پیچھے چھپی نفرت اور غصے کا اظہار دیکھ کر ترانہ غصے سے آگ بگولا ہوئی صوفی پر چڑھ دوڑی۔ میں ابھی اور اسی وقت گارڈز کو بلاؤں گی اگر تم دونوں یہاں سے نیچے نہیں گئی، اور تم کیسی گھٹیا عورت ہو جو دوسروں پر تہمت لگاتی ہو۔ جاؤ، نہیں کرے گی انا کسی بھی پیپر پہ دستخط، پہلے اپنا وہ جھوٹا بیٹا لے کر آ جس نے یہ سارا فساد ڈالا۔ ترانہ کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم مرضی کا انتظار کرو، میں سب سے پہلے اماں جی کو فون کروں گی، پھر اس کے باپ کو اور سارے خاندان کو۔ وہ جلالی انداز میں بولتی ہوئی جانے لگی جسے انا کی آواز سے پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ تارو، باپ کی عزت کا جنازہ نکلنے سے بہتر ہے اس نام نہاد رشتے کا جنازہ نکال دو۔ انا لب پیچھے انہیں دیکھتی رہی جن کے ہر انداز سے اس کے لیے شدید نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا، مگر باپ کی محبت اس نفرت سے کئی گنا زیادہ تھی جو اسے اعجاز علی سے تھی۔
وہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے انتہائی قدم اٹھا چکے تھے جس کا اس نے کبھی مر کر بھی نہ سوچا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کشمالہ حیدر صاحبہ، تلخیاں انسان میں جب صلاحیت کرتی ہیں جب وہ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ مجھ سے تو آپ نے دستخط لے لیے، مگر جس دن آپ کی رسی وہ کھینچے گا نا، تب سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ انا نے بڑی تلخی سے کہتے ہوئے آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ اور ہاں، اپنی اپنی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتے ہیں وہ سنا بھی سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ آئی ایم سو سوری ہنی۔ انا کے چہرے پر اس وقت اتنا کرک تھا کہ وہ مزید اس کی جانب نہ دیکھ سکی۔ تم کیوں سوری کر رہی ہو تارو؟ اس رشتے کا انجام ایسے ہی ہونا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ درد اس نے دیا ہے تو گلہ کس سے کروں؟ میرے گناہ بس اتنا ہے، میں نے اپنے محرم سے محبت کی تھی، اس چاند کو پانے کی طلب کی تھی جو کبھی میری دسترس میں تھا ہی نہیں۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے تو بس پاک محبت کی تھی۔ کب سے اپنے اندر پنپتے اس طوفان کو اس نے بہنے دیا تھا، جسے دیکھ کر ترانہ انا کے ساتھ بلک اٹھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ انا۔ وہ مزید اس کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے روتی بلکتی انا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا جو اپنی محبت کے جنازے پر نوحہ کنا تھی۔ وہ لکڑی کے بنے اس کاٹیج ہاؤس میں صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے اپنی ضروری ای میل چیک کر رہا تھا جب اس کے سماعت میں انا کی آواز گونجی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ تندہی سے اپنے کام نپٹانے لگا تاکہ کل صبح جلدی اٹھ سکے۔ تبھی اس کی سماعتوں میں پھر آواز گونجی۔ تمہیں معلوم ہے اسلان، میں اللہ سے روز رات کو تہجد کے وقت اٹھ اٹھ کر تمہیں دعاؤں میں مانگا کرتی تھی، تمہارے لیے منتیں مانتی تھی، کبھی گلی کے بچوں کو چیزیں کھلا دینی کہ تم میرے لیے دعا کرنا، کبھی اللہ کے حضور 100 نوافل ادا کرنا کہ شاید تم میری طرف لوٹ آؤ۔ مگر وہ آنکھوں کو جھپکتا ہوا سگریٹ کو سلگانے لگا جبھی وہ پھر نزدیک سے بولی، پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوا دیا۔ اذلان حیدر نے لمبی سانس لی تھی۔ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ اس کے کانوں میں انا کی رس کھولتی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ اذلان بیٹا، تیرا کام تمام کر دیا اس لڑکی نے۔ وہ لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا انا کا نمبر ملانے لگا جو مسلسل سوئچ آف جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جھال ابھرا تھا۔ جانے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ترانہ کو کال ملائی تو اس کا نمبر دیکھ کر مسلسل کاٹ رہی تھی۔ خالہ، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صوفی کے ماتھے پر سلوٹوں کا جھال دیکھ کر کشمالہ نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ مطلب آپ نے اسے فون کی دھمکی لگائی تو وہ آسانی سے ٹریپ ہو گئی اپنے باپ کی وجہ سے، پر آپ نے جو طلاق والا سین کیا وہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ تو صبح کی فلائٹ سے میرے پاس آئی تھی، اس کے بعد ہم مسلسل میرے ساتھ اذلان کے گھر میں رہے اور پھر وہاں سے سیدھا ہم دونوں اس چڑیل کے گھر گئے۔ اس دوران آپ کو بالکل بھی وقت نہیں ملا اس طرح کے پیپرز خریدنے کا، تو آپ کے پاس وہ پیپرز کہاں سے آئے؟ وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ صوفی، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ انا کے ساتھ بھی اس وقت شاید یہی ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے سینسز میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو ان پیپرز پر دستخط کرنے سے پہلے دیکھ لیتی میں اس سے دستخط کس چیز پہ کروا رہی تھی۔ تو وہ کس چیز کے پیپرز تھے جس پر اس نے دستخط کر دیا؟ اس نے تعجب سے کشمالہ کو دیکھا۔ وہ ایک سمپل سا ایفیڈیوٹ تھا جو میں نے رابیل کے ایڈمیشن کے لیے خریدا تھا۔ اب وہ بے وقوف لڑکی اس دھوکے میں رہے گی کہ اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی اسے اسی کے غم میں رہنے دو۔ میں جلدی پاکستان جا کر اس گن سے اپنے بیٹے کو چھٹکارا دلاؤں گی۔ وہ اپنے پیروں سے ہائی ہیلز اتارتے ہوئے بولی جنہیں صوفی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ پیپرز جھوٹے تھے؟ تو پھر آپ پاکستان جلد سے جلد جائیں، بس اب مجھے نہیں پتا آپ اس معاملے کو ٹھیک کریں۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دس میٹر ہنی، دس ریلیشن ول اینڈ سون، آئی ہوپ سو۔ صوفی نے گہری سانس لی۔ مٹی اور دھول کے اس سفر میں وہ تپش میں جھلس رہی تھی۔
بے وقتی کا احساس رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا جو اس کی نس نس کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کشمالہ حیدر کے سخت لہجے کی باز گشت انا کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ خالہ وہ کہہ رہا تھا کہ کل رات کو انا نے نشے کی حالت میں اسے دوسری بار سیڈیوس کیا تھا۔ میں نے اسے ازی کے گھر میں پہلے بھی رات کے پہر نکلتے دیکھا تھا، اور یہ دونوں صوفی کے حقارت تمیز لہجے میں کہے گئے جملے آج 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اس کی سماعتوں میں گونجتے تھے۔ ضیاء عزت بہت تھا حصول محبت سے زیادہ، جنازہ عزت بہت تھا احساس محبت سے زیادہ۔ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، تم سب خاموش ہو جاؤ۔ وہ کانوں پر ہاتھ دھرے چلائی تھی جیسے کشمالہ حیدر اور صوفی اس کے سامنے ہو۔ اگلے 2 دن تک وہ طبیعت خرابی کے باعث یونیورسٹی نہ جا سکی۔ تبھی ترانہ کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو نا تم؟ اس کے فون ریسیو کرتی ہی ترانہ بےتابی سے بولی۔ نامعلوم مکان پر، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، جو کشمالہ حیدر سے لڑائی کے اگلے دن ہی ترانہ کی غیر موجودگی میں اپنا ہاسٹل شفٹ کر چکی تھی۔ پلیز انا، ایٹ لیسٹ تم مجھے تو بتاؤ کہاں ہو، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بس میرا دل کچھ دیر کے لیے اس دنیا کے لوگوں سے دور کہیں الگ تھلگ نامعلوم مقام پر خاموش اندھیرے میں رہنے کو جاتا ہے جہاں مجھے کوئی بھی پکارنے والا نہ ہو۔ وہ غیر مرئی نقطے کو تکتی ہی ہوئی بولی جسے سن کر ترانہ مزید پریشان ہوئی۔ ایک مسلسل فرار میں ہوں میں، یا کسی کے انتظار میں ہوں میں، اتنا تاریک ہے میرے اندر، ایسا لگتا ہے غار میں ہوں میں۔ انا پلیز تم مجھے تو بتاؤ کہاں ہو تم؟ ترانہ میں کل شام آفس سے واپسی پہ ملوں گی تمہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کیا واقعی؟ ہاں میں کل آؤں گی۔ اس نے جبراً حامی بھری تھی ورنہ اس کو آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، پر اب وہ ٹھان چکی تھی کہ جس مقصد کے لیے اس کے ابو نے اسے دور دیار دیس بھیجا تھا وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے رہے گی، چاہے اسے کیسی بھی صورتحال سے نمٹنا پڑے۔ وہ صبح ہی سڈنی پہنچا تھا۔ اس کا یہ ٹور امید سے زیادہ مصروف بھرا گزرا تھا، جس دوران اسے ترانہ اور انا کو لاتعداد کالیں اور میسیجز کی تھے، جس کا اسے ہر بار ملانے پہ نمبر مصروف یا بند ملتا۔ اس لیے وہ صبح آتے ہی انا کے کمرے کے باہر دستک دینے لگا، مگر 2-3 بار دستک دینے پر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ تبھی برابر والے کمرے سے نکلتی لڑکی نے اسے مخاطب کیا، ایکسکیوز می سر، وہ 2 دن پہلے ہی ہاسٹل چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ واٹ؟ وہ آنکھوں میں حیرانگی سموئے بولا جیسے چھت اس کے سر پہ آدم کی ہو۔ بٹ ویئر؟ آئی ڈونٹ نو سر، وہ پچھلے 4 دن سے آج کے دن کا منتظر تھا۔ اس نے وہ باتیں جو انا سے کرنی تھی، کچھ اس کی سننی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ دن اسے مایوسی کے اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا انا کی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑا، مگر وہاں بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر دوپہر کے وقت اسے ترانہ ڈیوڈ کے ساتھ نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ ہے ترانہ، کہاں ہو تم دونوں؟ وہ بنا کوئی علیق سلیق کیے بےتابی سے بولا جو اسے دیکھ کر سخت نالا ہوئی۔ مسٹر اذلان حیدر۔ اس کے مخاطب ہونے کا انداز بہت غیر معمولی تھا۔ اس نے ٹھڑک کر اسے دیکھا۔ آج کے بعد مجھے مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو میرے دوست کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد سے آپ اور میرے درمیان سب کچھ ختم۔ پھر میں نے کیا کیا ہے؟ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو۔ جس کے ساتھ ظلم کیا نا، اسی سے جا کر پوچھیں، جس کی بستی کو اجاڑ دیا آپ نے۔ وہ درست لہجے میں کہتی ہوئی تیزی سے پوائنٹ میں بیٹھ گئی۔ ڈیوڈ جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تکرار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم اسے گاڑی کی سم بڑھتا دیکھ کر تیزی سے اس کے نزدیک آیا۔ اذلان، واٹ ہیپن؟ نتھنگ۔ کیا تمہیں معلوم ہے انا کہاں ہے؟ اذلان حیدر کے استفسار کرنے پر اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ آفس میں ہے، پر ہوا کیا ہے؟ ڈیوڈ نے اذلان کی غیر معمولی کیفیت دیکھ کر اس سے پھر پوچھا، جو آندھی طوفان بنا آفس کے لیے نکلا تھا۔ وہ لفٹ کے ذریعے انا کے فلور میں داخل ہوا جہاں اس کی خالی سیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریسیپشنسٹ کے پاس گیا، جس کے پوچھنے پر معلوم ہوا وہ ہاف ڈے کے لیے آئی تھی، کچھ دیر پہلے ہی چلی گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں پہلے سے موجود تھا اور یہ انتظار اب بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ اس پر بہت بھاری تھا۔ خدشات و ابہام نے اسے بے قل کیا ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھا کر ریلیکس رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب یہ لفٹ کی سم بڑھا تاکہ نیچے فلور میں جا کے دیکھ سکے کہ وہ آئی تھی کہ نہیں۔ لفٹ نیچے جانے والے فلور سے اوپر آئی تھی، جس کے انتظار میں اذلان حیدر کھڑا تھا،
جیسے لفٹ کا دروازہ کھلا ایک آہٹ ہوئی تھی جس میں کھڑی آنا کا اسے دیکھ کر رہا سا حوصلہ بھی ختم ہوا تھا۔ وہ سائڈ سے گزر کر باہر جانے لگی جس کی نازک کلائی کو اذلان حیدر نے اپنی مضبوط کلائی میں جکڑا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بولا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جو اسے بنا دوسرا موقع دیے لفٹ میں داخل ہو کر بٹن دبا گیا۔ یہ لفٹ کیوں بند کیے کھولے سے؟ وہ حلق کے بل دھاڑی تھی۔ تم سے بات کرنے کے لیے، ڈیم اٹ۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، مگر مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اس نے زور دے کر کہا جو لفٹ کا بٹن دبانے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر اذلان حیدر نے اسے بازوؤں سے کھینچ کر لفٹ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس بار سر دیوار پر لگنے سے پہلے وہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے محفوظ کر چکا تھا۔ تمہاری جو بھی بات ہے نا وہ مجھ سے کلیئر کروانا، اس طرح سے کترا کر کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ میرے فون کالز کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ وہ دائیں بائیں ہاتھ جمائے سے مکمل اپنے حصار میں لیے چھپتے ہوئے لہجے میں بولا، جس کے اتنے قریب جانے پر اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے جو اذلان حیدر کے جارحانہ انداز کو دیکھ کر وقتی طور پر خوف زدہ ہوئی تھی، مگر اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے اسے کھینچ کر ایک تماچا جڑ دیا۔ کیا سمجھا وہ مجھے؟ میں کوئی اسکاٹ ہوں جیسے جب کال کریں گے فوراً حاضر ہو جاؤں گی؟ انا، وہ دہاڑا تھا اسے خود کو گالی دینے پر۔ کیا انا مر گئی؟ انا اسے خود آپ نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ وہ ششتی تو رہ گیا جس کے الفاظ آگ برسا رہے تھے۔ کیا کہا تھا صوفی سے آپ نے کہ میں آپ کو سیڈیوس کرتی ہوں، آپ کے ساتھ راتیں گزارتی ہوں؟ آپ کو اتنا سا بھی مجھ پر رحم نہیں آیا جو آپ نے میرے اور اپنے درمیان اس حلال رشتے کو اس طرح سے گالی دی تھی؟ بولے، جواب دیں۔ وہ اس کے چوڑے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی جو دم بخود سا اس کے انکشافات پر ساکت ہوا سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہے نا؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے بولا جو آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کے انکشاف کو سن رہا تھا، میں نے کب کہا صوفی سے ایسا؟ کس نے بھرا یہ خناس تمہارے دماغ میں؟ اور کون سا حلال رشتہ؟ پلیز مجھے کھل کر سب بتاؤ نا، فار گاڈ سیک۔ اذلان حیدر اس بھپری ہوئی شیرنی کا مکمل اپنے کھلے میں قید کیے بولا، آپ کی ماں میری چاچی کشمالہ حیدر نے اور آپ کی پیاری صوفی طارق نے، وہ دہاڑ کر بولی تھی جو اس کی گرفت کو خود پر ڈھیلی پڑتا دیکھ کر پیچھے ہوئی تھی۔ اب صاف سے اگ گیا نا کہ آپ کی اصلیت کھل گئی؟ کب گزاری تھی میں نے آپ کے ساتھ راتیں جو آپ نے اپنی امی اور کزن کو جھوٹ کہا میرے بارے میں؟ جواب دیں۔ اس کے استضائیہ لب و لہجے نے اس کے پیروں تلے کی زمین کھینچ لی۔ وہ بے مول و بے بکت ہی تو ہو گئی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے رخسار بھگونے لگے، جس کے خلوص و محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو اس نے کس طرح بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ میں نے تو بہت پاک محبت کی تھی آپ سے اذلان، اپنے محرم سے، اپنے شوہر سے۔ وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ کر بولی، مگر تم نے مجھے دو کوڑی کا کر دیا، سب کچھ مٹی میں ملا دیا، میرے سر سے سائبان چھین لیا۔ مگر خوش ہو جائیں آپ، میں نے آپ کی ماں کے کہنے پر طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے گلابی لبوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے، وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ بس مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے، تاکہ جو پٹا میرے گلے میں بچپن سے دادا نے ڈالا ہوا ہے میں اس سے آزاد ہو جاؤں۔ وہ ایک نحوک خود پرید نگاہ اس پر ڈالتی ہوئے لفٹ کا بٹن دبا کر باہر نکلتی چلی گئی۔ یقیناً اذلان حیدر کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ آندھی طوفان بنا صوفی کے فلیٹ میں داخل ہوا تھا جس نے پہلی بیل پر دروازہ کھول دیا۔ ہیلو مائے، باقی کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا جو اذلان حیدر کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی کو دیکھ کر کھٹکھٹا دیا۔ کیا کہا تھا تم نے انا سے؟ اذلان حیدر کی کڑک و سپاٹ تر آواز اس کے کانوں پر جیسے ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ جواب دو، وہ دھاڑا تھا۔ عزیز تم کیا کہہ رہے مجھے نہیں معلوم، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی جس کی آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے۔ صوفی اگر اب تم نے سچ سچ نہیں بولا تو میں بھول جاؤں گا تم عورت ہو، میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، جواب دو۔ اس کے جارحانہ عزائم اس کو خوف زدہ کر رہے تھے، جیسے وہ کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے میں دیر نہ لگا تھا۔ نہیں پلیز عزیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جو خالہ نے کہا تھا میں نے وہ کر دیا۔ کیا کہا تھا مام نے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ اس نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ عزیز، انا تمہارا بچپن سے نکاح ہوا تھا، خالہ نے تم سے یہ بات چھپائی تھی، پھر انہیں معلوم ہو گیا انا یہاں پر رہتی ہے تو وہ یہاں آ گئی اور
وہ اذلان حیدر کے خوف سے اپنا نام ہدف کر کے اٹک اٹک کر بتانے لگی۔ اور کیا صوفی، سچ بولو پورا، انہیں کیسے معلوم ہوا وہ یہاں رہتی تھی؟ وہ اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے بولا جو تکلیف سے کرا اٹھی۔ وہ اذلان، وہ ہکلاؤ مت، بولو کیا گل کھلایا تھا تم نے؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہوا صوفی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس پر چلایا تھا۔ وہ میں نے غلطی سے انا کی ڈائری پڑھ لی تھی جو تمہارے روم میں پڑی تھی، پھر اس دن اسے نشے کی حالت میں تمہارے نزدیک دیکھ کر میں نے خالہ کو یہاں بلا لیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولتی ہوئے اپنا بازو اسی سے چھڑانے کی تگدو میں تھی جو اس کے اس انکشاف پر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے خود پر اس وقت کھڑے پہرے بٹھائے ہوا تھا۔ آگے کیا؟ وہ سرد لہجے میں بولا جس کے چہرے پر اس وقت چٹانوں سی سختی تھی۔ پھر خالہ نے اس کے ہاسٹل میں جا کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جو اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بھینچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ڈیم اٹ، رکو مت، بولتی جاؤ۔ وہ اس کے نازک بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے دھاڑا تھا جو فقط چہرہ لیے جلدی سے بولی تھی، اور الزام لگایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں راتیں گزارتی ہے۔ اذلان حیدر کی شعلے لپکتی آنکھوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرتی تھی، جس کی تصدیق ضرور تم نے کی تھی، ہے نا؟ اذلان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی جو اسے خود سے دور دھکیلتا وہ اٹھ بیٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی، طلاق والی بات کیا کی تھی وہ بھی سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں ایسی آگ لگاؤں گا کہ راکھ بھی نہیں ملے گی تمہاری۔ وہ سگریٹ کو سلگاتے ہوئے شعلہ اس کے نزدیک کر گیا جو اذلان حیدر سے اس وقت ہر طرح کی امید کر سکتی تھی۔ خالہ نے ایک ایفیڈیوٹ پر اس کے دستخط دیے تھے تاکہ وہ یہی سمجھے کہ اس نے دستخط کر دیے کاغذات پر، پھر بعد میں وہ پاکستان جا کر اس کے بابا سے طلاق دلوا دیتی۔ وہ آخر میں آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ منمناتے ہوئے بولی، کیا پلاننگ کی تھی تم دونوں نے؟ واہ، بہت خوب۔ وہ استزائیہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا تھا جو خود کو اس کے قہر سے بچانے کے لیے بھاگنے لگی تھی۔ کیا پلاننگ کی تھی تم دونوں نے؟ واہ، بہت خوب۔ وہ تالیاں بجاتے ہوئے ہال میں رکھے صوفے پہ بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ جماتے بیٹھا تھا۔ عظیم، مجھ سے انا، صوفی کے لفظ ابھی منہ میں ہی دے جب اذلان حیدر کا بھاری ہاتھ پاس بیٹھی صوفی کی گال پر پڑا۔ اپنی غلیظ زبان سے انا کا آپ نام بھی مت لینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ کتنا برا کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اذلان حیدر کی دھار نے صوفی کے گھر کی در و دیوار ہلا دی۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تم لوگوں کا جو تم نے اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا؟ بولو، صرف اسی لیے نا کہ تمہیں لگا وہ مجھے اپنی جانب راغب کرتی ہے؟ جواب دو۔ وہ شیر کی طرح بپھرا وہ بولا۔ تو آج کان کھول کر سن لو صوفی طارق، وہ پہلے دن سے اذلان حیدر کے دل میں بستی تھی۔ میں اس کی نہیں، وہ میری پسند ہے۔ اس سے اذلان حیدر محبت کرتا ہے، وہ نہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف تھی تو مجھ سے آ کر لڑتی، مجھ سے کہتی۔ اس کی آواز غصے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ اسی مجھے نہیں معلوم تھا وہ تمہاری نگاہ میں ہے، ورنہ میں کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ خالہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا سب۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں عزیز، پلیز مجھ سے منہ مت موڑو، میں انا سے معافی۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اس کے سرد لہجے نے صوفی کو ساکت کر دیا۔ مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی انا کے آس پاس بھی بھٹکنا، ورنہ میں کیا کروں گا میں خود نہیں جانتا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ پہلے اس کا ارادہ حیدر علی سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کا تھا، میلبرن جا کر، مگر حالات کے پیش نظر اس نے باس بس کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ جبھی وہ فون ملانے پر دو ٹوک لہجے میں بولا، میں آپ سے بات گھما پھرا کر نہیں کروں گا ڈیڈ، صرف سننا چاہوں گا۔ اذلان حیدر کا سنجیدہ لہجہ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ واٹ ہیپن سن؟ کیا انا اعجاز میرے نگاہ میں ہے؟ اذلان حیدر کے سپاٹ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی۔ آخر وہی ہوا جس کا حیدر علی کو ڈر تھا۔ وہ عرصہ دراز سے اذلان کو اس حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے تھے، پر کشمالہ حیدر کی بے جا ضد کے آگے وہ مجبور تھے۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر وہ تشویش سے گویا ہوئے۔ تم سے کس نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے بتایا مجھے، سوال یہ ہے کہ کیا انا اعجاز انا اذلان حیدر ہے یا نہیں؟ وہ حیدر علی کی بات درمیان میں کاٹ کر برفیلے لہجے میں بولا، دیکھو عزی، ہے یا نہیں ڈیڈ؟ وہ غصے سے چلا کر بولا جو کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔
ہاں وہ تمہارے نکاح میں ہے، پچھلے 26 سالوں سے۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگے، جو اسے چیدہ چیدہ باتیں بتاتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ دکھ کی ایک لہر اسلان حیدر کا چہرہ تاریک کر گئی۔ مطلب کوئی انسان اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے 26 سالوں سے وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیوں ڈیڈ؟ حیدر علی کی باتیں سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس پر رحم نہیں آیا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو فیس کری ہوگی؟ آج ان کا بیٹا ان کے سامنے سراپا سوال بنا ہوا تھا، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا رول ماڈل مانا تھا ڈیڈ، پر افسوس آج آپ نے یہ ماڈل توڑ دیا۔ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے، جس کے چہرے پہ اس وقت خزیت یا اذیت تھی۔ عظیم مجھے معلوم ہے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، پر پلیز اسٹاپ اٹ ڈیڈ۔ آپ نے جو کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی اس گناہ میں شامل کیا ہے، جس کے لیے شاید وہ مجھے کبھی بھی معاف نہ کرے۔ آپ کے ماضی میں کی گئی نیکی میرے لیے حال و مستقبل کا ناسور زخم بن گئی ہے، جو شاید ہی کبھی بھرے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر بولا، خیر آپ موم سے کہیے گا آپ نے جو کرنا تھا آپ نے وہ کر دیا، مگر انا کو مجھ سے اب موت کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس نے بات ختم کر کے فون رکھ دیا۔ وہ آفس سے سیدھا ہاسٹل گئی تھی، جہاں اس نے راستے میں ایک فیصلہ کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ابو کو یہاں کے سارے صورتحال سے آگاہ کرے گی، تاکہ کل کو امی ابو تک کوئی بھی بات پہنچے وہ انہیں پہلے سے اپنے اعتماد میں لے لیں۔ وہ قرآن آیت کا ورد کرتے ہوئے کال ملانے لگی، مگر ابو کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس نے مسکان کا نمبر ملایا، جو اس نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا۔ ہیلو باجی، اس کی آواز سنتی وہ بتابی سے بولی۔ ہیلو مسکان، کیسی ہو میری جان؟ انا نے فوراً پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں ٹھیک ہوں بچیا، اس نے بامشکل کہا۔ مسکان، ابو کا فون کیوں بند ہے؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ انا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ باجی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے۔ کیا ہوا مسکان؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، میرا بھی دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بچیا، ابو کی کافی دنوں سے طبیعت بہت خراب تھی، بی پی ہائی ہونے کے باوجود بھی وہ کام سے ناغہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر اتنا کہہ کہ وہ رو پڑی۔ پھر کیا مسکان؟ پھر کل رات کو ابو کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ہم لوگ برابر والے بھائی کے ساتھ ابو کو ہسپتال لے کر گئے تھے، انہوں نے طبی امداد کے بعد ہمیں کارڈیو بھیج دیا۔ اب ہم کل رات سے ہسپتال میں ہیں، ابو کی ECG ٹھیک نہیں آئی۔ انا شدید شوق میں سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ تو آج سوچ کر بیٹھی تھی کہ ابو سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے گی، مگر یہاں تو وہ خود پر بوجھ لیے اسپتال میں پڑے تھے۔ بجیا؟ انا کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ امی نے منع کیا تھا آپ کو بتانے سے، پر میرے پاس پیسے بہت کم ہیں بجیا، وہ رندھائے لہجے میں بولی۔ دونوں طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تشویش سے گویا ہوئی۔ ایک ٹیسٹ ہوا ہے، اس کی رپورٹ 12 گھنٹے بعد ملنی ہے، پھر معلوم ہوگا سب کچھ۔ اس سے مزید نہ بولا گیا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ تم پریشان مت ہو مسکان، تمہیں بہادر بننا ہے بہت زیادہ۔ پیسوں کے لیے بالکل بھی پریشان مت ہونا، میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی وہ بولی۔ آپ بھی پریشان مت ہونا، اللہ کرے ابو کی رپورٹ ٹھیک آ جائے، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی پیسوں کی۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں۔ مسکان کا فون بند کرنے کے بعد وہ بتحاشا رونے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیا کرے گی۔ مسکان کو تو اس سے تسلی دے رہی تھی، مگر اب کیا کروں؟ اللہ میری مدد کر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جبھی ہاتھ میں مقید موبائل وائبریٹ ہوا تھا، جس میں جولی کالنگ آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر جولی کو کال کو یس کر دیا۔ وہ بے چینی میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، مگر دل بے مہر کو ایک پل بھی سکون میسر نہ تھا۔ اذلان حیدر نے وہیں بیٹھ کر سر صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں مون لی۔ جب اس کے ذہن میں ڈائری کا خیال آیا، وہ اپنے سفری بیگ سے انا کی ڈائری نکال آیا، پھر تیزی سے مطلوبہ اوراق پلٹتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھا۔ 29 مئی، آج کا دن انکشافات کا دن تھا میرے لیے، کہ میں اذلان حیدر کے نکاح میں ہوں۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے، مگر اب ردا کا کیا ہوگا؟ وہ تو اذلان کو بہت پسند کرتی ہے، اور کشمالہ چاچی، وہ تو صاف کہہ کر گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ برقرار نہیں رہنے دیں گے۔
تو پھر میرا کیا ہوگا ڈائری؟ 5 جون۔ آج ایک عجیب سی بات ہوئی تھی جسے لکھتے ہوئے بھی مجھے کراہیت سی آ رہی ہے۔ گھر میں آج سب دادا کے دوست کی پوتی کی شادی میں جا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کے مسکان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مسکان، پلیز میری شرٹ کا ہک بند کر دو، میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ ڈائری میں بلکہ بے دھیانی میں اس کے کمرے میں گئی تھی جبھی پیچھے سے تنویر بھائی نے مجھے عجیب طرح سے ہاتھ لگایا۔ یقین مانو اس وقت سے میرا خون کھول رہا ہے۔ اذلان حیدر کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ اس کا گزرا ہوا کل پڑھ کے وہ مزید کھڑنے لگا۔ جب میں نے انہیں غصے سے ڈانٹا تو بولے میں تو آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، اور سب سے گھٹیا بات جس نے میرے ذہن کو منتشر کر دیا ہے، کہنے لگی اینی تم اس سفید لباس میں کوئی پری لگ رہی ہو۔ اذلان حیدر کے وجیح چہرے سے نرمی کسی بھاپ کی مانند اڑی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنے انابی لبوں کو بھینچا تھا۔ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یقین مانو ڈائری، میرے ہاتھ اس وقت کانپ رہے تھے یہ لکھتے ہوئے۔ دل چاہ رہا ہے خود کو اس غلیظ آدمی کی پلید نظروں سے چھپا لوں۔ جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت دادا جی سے کروں گی تو معلوم ہے میں کیا بولا تم بول بھی تو ہے نہیں، تب بھی تم ہی پھنسو گی۔ میں تو بول دوں گا کہ تم نے مجھے اپنے پوشن میں بلایا تھا۔ میں نے اس گھٹیا انسان پر ہاتھ اٹھایا تھا، پر یہ سوچ کر مٹھی واپس بھیجتی کہ کیچڑ میں پتھر ماروں گی تو چیٹیں اپنے اوپر آئیں گی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے اگلے اور آنکھ پلٹے۔ 9 جون۔ میرا دل چاہ رہا میں تنویر بھائی کا قتل کر دوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ جان بوجھ کر مجھے سب کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں تاکہ بہانے سے مجھے ہاتھ لگا سکیں۔ ابھی نیچے میں لان میں سب کو چائے دے رہی تھی، ڈائری تو یہ غلیظ انسان کپ پکڑنے کے بہانے اپنی ناپاک انگلیوں سے میرے ہاتھ کو مس کرنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ کتنی بار دھویا ہے ڈائری، مگر ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کمینے کا لمس یہاں پر ابھی بھی موجود ہو۔ آج پہلی بار مجھے جب سے اپنے نکاح کا معلوم ہوا اذلان حیدر کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ سر پر جب تک آپ کا محافظ موجود نہ ہو تو ایسے غلیظ گندے لوگ ہمیں مفت کا مال ہی سمجھیں گے۔ اب میں نے سوچ لیا ہے میں اس بارے میں امی یا جبران بھائی سے بات کروں گی۔ آخر میں کب تک اپنے گھر میں اس طرح سے رہوں گی۔ اس نے ٹیبل پہ رکھی سگریٹ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائی۔ اسے آگ کا شعلہ دکھاتے ہوئے اس نے گہرا کش لیا۔ انا کے لفظوں میں چھپا خوف، انسیکیورٹی، یہ سب باتیں اس کے غصے کا گراف مزید بڑھا رہی تھی۔ اس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ تم سے وعدہ رہا تنویر، ایسی جگہ پر لے جا کے ماروں گا کہ کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھو گی۔ اذلان حیدر نے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے اسے ایشٹرے میں مسلا تھا۔ وہ ڈائری کو احتیاط سے بند کرتا ہوا بستر پر نیم تراز ہو گیا۔ اگلا سارا دن اس کو یونیورسٹی میں مصروف گزرا۔ واپسی پر وہ وہاں سے سیدھا آفس میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ بڑے منہمک انداز میں اپنے کام نپٹانے لگی۔ جبھی فون کی بجتی بیل نے اسے اپنی سے متوجہ کیا۔ ہیلو ترانہ، کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر ترانہ کی یکے بعد دیگر سوال کر ڈالا۔ شکر ہے تم نے فون اٹھایا، کہاں ہو نا تم؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ میں ابھی آفس میں ہوں، پھر وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں جاؤں گی، وہاں پارٹ ٹائم کام کروں گی، پھر ہاسٹل آؤں گی۔ اس نے برابر میں بیٹھے ورکرز کے باعث آہستہ آواز میں بولا۔ انا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اتنا زیادہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم آلریڈی ایک جاب کرتی ہو تو پھر؟ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے ریسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ترانہ میں بہت پریشان ہوں، ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ وہ بولتے ہوئے اچانک رونے لگی۔ میری صحت سے زیادہ اس وقت ابو کی صحت ضروری ہے، تم بس دعا کرو میرے ابو کے لیے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی دیر اس سے باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح سے پاکستان پہنچ جائے اپنے ابو کے پاس، مگر وہ بے بس۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کبرڈ سے کالی شرٹ نکال کر پہنی، بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، وہ خود پہ پرفیوم سے اسپرے کرتا ہوا بے نیاز شہزادہ لگ رہا تھا۔ جتنا وہ سوچ رہا تھا اس کا پچھتاوا اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا، اور جتنا پچھتاوا بڑھ رہا تھا اتنا ہی اس کا ارادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی کلائی میں برانڈڈ واچ پہنتے ہوئے باہر نکلا، ورنہ کو کسی صورت بھی زمانے کی ٹھوکروں میں چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے اپنی آنے والی زندگی میں کس طرح سے اس بھونچال کو ٹھیک کرنا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے اس کی ٹیبل پہ باقاعدگی سے پھولوں کا گلدستہ تو کبھی سوری کا کارڈ رکھ دیتا۔ وہ بے دردی سے کوڑے دان کی نظر کرتی تھی۔ آج اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا اس کے پیچھے جانے کا تاکہ اس کے نئے ٹھکانے کا پتہ کر سکے۔ وہ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اسے کچھ فاصلے پہ گاڑی چلانے لگا جو آفس کے نزدیک بنے بس اسٹینڈ کی سمت بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ بس میں سوار ہو کر ایک ریسٹورنٹ کے سامنے اتری تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے ریسٹورنٹ کے کچن میں پچھلے دروازے سے داخل ہوئی۔
دور بیٹھے گاڑی میں اذلان حیدر نے اسے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے واضح دیکھا تھا۔ رات کے 11 بجے تم یہاں کیا کری ہو اچھی لڑکی؟ وہ خود سے سوال کرتا ہوا گاڑی کو ریسٹورنٹ کے نزدیک لے گیا۔ انا پتر، اپنے ابو دی سنا۔ کچن میں چیزیں ترتیب سے رکھتے ہوئے سردار جی نے، جو لگ بھگ 35-40 سال کے قریب تھے، اپنے برابر میں برتنوں کو دھوتی انا سے پوچھا جس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ پہلے سے بہتر ہے، 48 گھنٹے تک مانیٹر آبزرویشن میں رہیں گے، پھر ڈاکٹر بتائیں گے۔ وہ سردار جی پہ سرسری سی نظر ڈال کر اپنا کام تندہی سے کرنے لگی، جن کی بدولت کل سے اسے روز کی بنیاد پر اپنا کام کرنے کی اجرت ملنی تھی۔ شیشے کے پار کھڑے اذلان حیدر نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بھیجا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ اسے اپنا دماغ اس وقت کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس نہج پر تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مالی حالات کیسے تھے اسے کچھ بھی نہ معلوم تھا۔ اس کے بارے میں وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، جو محض چند گھنٹوں کے بعد اپنا کام مکمل کر کے باہر نکلا۔ رات کے اس پہر بس ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ ٹیکسی سٹینڈ کی سمت بڑھنے لگی، جہاں کچھ ہی دیر میں وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنے ہاسٹل کے لیے نکل پڑی۔ ایک پرانی سے ہاسٹل کے سامنے اسے اترتا دیکھ کر اذلان حیدر کے صحیح معنوں میں 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ کمرے کی ساری لائٹیں جلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پرانے والے ہاسٹل میں وہ خاص مطمئن تھی، مگر یہاں شام ڈھلتے ہی دیواروں سے لوٹتے سایہ اس کی جان نکال دیتے تھے۔ تبھی دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چوکنا کیا تھا۔ کون؟ انا نے لرزتے لہجے اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دروازے کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ پا کر اس نے پن ہول سے باہر جھانکا، مگر آنے والی شخصیت دروازے کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خوف کئی گنا بڑھا تھا۔ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا اور غیر محفوظ تصور کر رہی تھی، مگر مسلسل ہوتی دستک نے اسے دروازہ کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ بجاتے اذلان حیدر کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، جسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انا دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو کالی پینٹ شرٹ پر سرمئی رنگ کی ٹائی لگائے، چہرے پہ بلا کی شان بے نیازی سجائے وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ یہی سوال اگر میں تم سے کروں تو؟ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ سے مطلب؟ نکلے یہاں سے فوراً۔ وہ اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے غرائی تھی، جو آزادانہ انداز میں اس کے کمرے میں دندناتا ہوا کاؤچ پہ بیٹھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اس ہاسٹل کی ریپوٹیشن کتنی خراب ہے، جہاں تم آرام سے رہنے کے لیے آ گئی ہو؟ اس کے لب غیر محسوس انداز میں بھیج گئے، آنکھوں میں ٹھہری نرمی اور آسودگی پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ وہاں ایک ایسی سنجیدگی برا زبان تھی جسے شاید انا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرا نہیں خیال مسٹر اذلان حیدر آپ کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ آپ میری ذاتیت میں دخل اندازی کریں۔ اس ہاسٹل کی ریپو کیسی اور کیسی نہیں آپ کا معاملہ نہیں۔ وہ اس کی شعلے اگلتی زبان کو دیکھنے لگا۔ تمہاری ذاتیت میں سب سے پہلے اذلان حیدر ہی آتے ہیں نا اذلان۔ اس کے انابی لبوں سے بے قرار سی سرگوشی نکلی تھی، جو اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی بےتاب نظریں یوں اس کے چہرے پہ دوڑ رہی تھی جیسے وہ مدتوں کی پیاس بجھا رہا۔ انا نے دوسری طرف سے نکلنا چاہا، وہ پھر راہ میں حائل ہوا، جو اس کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ اذلان راستے سے ہٹے۔ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں راستے سے ہٹوں، اب تو سارے راستے تم تک ہی آئیں گے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا پورے استحقاق سے اس کے نازک مخروطی ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، جن سے کچھ دیر پہلے وہ اتنا ڈھیر برتنوں کا دھو کر آئی تھی۔ اس نے نامحسوس انداز میں انہیں نرمی سے دبا کر اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے وہ اپنے جسم میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس کر رہی تھی۔ جان تو جب نکلی تھی جب اذلان حیدر نے اسے بنا کوئی موقع دیے وہ نازک ہاتھوں پر اپنے تشنا لب رکھے تھے، جانے وہ کوئی دوا کر رہا تھا یا مرہم۔ انا بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اپنی حدود کو پار کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں اذلان حیدر، میری اور آپ کے درمیان میں ایسا بے تکلفی کا کوئی رشتہ نہیں جو آپ یوں منہ اٹھا کے رات کے پہر میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ غضبناک نظروں سے اسے گھورتی اگرائی تھی۔ میری حدود کی تم ٹینشن مت لو مائی لو، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ اپنا سامان لے کر چلو گی یا بنا سامان کے جاؤ گی؟ لگتا ہے آپ بالکل پاگل ہو گئے۔ ایک بار اپنی والدہ محترمہ کے پاس چکر لگا لیں، ساری یادداشت واپس آ جائے گی۔ یا ایک منٹ، کہیں آپ پھر سے کسی پلاننگ کے تحت تو نہیں آئے اپنی صوفی کو چٹپٹی خبریں دینے کے لیے؟
آگے آج پھر میں نے آپ کو اپنی جانب سیڈیوس کرنے کی کوشش کی ان لڑکیوں کی طرح۔ انا کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ چھا گئی، مگر اذلان حیدر کو غصے کی تیز لہر نے اس کے سارے جسم کو آتش زدہ کر دیا۔ اس کے اندر سلگتی چنگاری نے بھڑک کر اسے آگ کی لپیٹ میں لے لیا، جو اسے جارحانہ انداز میں اپنے سم بڑھتا دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے اپنے سے قریب تر کر گیا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے وہ جھلسنے لگی۔ چھوڑے مجھے اذلان، وہ اس کی مضبوط پناہوں میں بری طرح مچلنے لگی۔ نیلی جھیل سی آنکھوں میں سمندر کا طوفان امڈ آیا۔ میں نے تمہیں کوئی وقت گزاری کے لیے نہیں رکھا، تو میرے نکاح میں اب بھی ہونا اذلان، اور مرتے دم تک رہو گی۔ صوفی نے تمہارے بارے میں جو بھی کچھ کہا وہ میں نے نہیں کہا۔ جب مجھے نکاح کا نہیں معلوم تھا دل نے تب بھی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور اب مجھے نکاح کا علم ہوا تو دل میں تمہارے لیے عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ آج کے بعد اپنے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ استعمال کر کے مجھے گالی مت دینا، کیونکہ تم نہیں، میں ہوں۔ اس نے بے اختیار اس کے بہتے اشکوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کے پورے میں جذب کیا۔ مت چھوئے مجھے، دور ہو جائیں۔ وہ صوفی ہوگی جو آپ کی باتوں میں آتی ہوگی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ جماتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ صوفی ہے اور تم انا اذلان۔ وہ حسن اور رنائی کی جیتے جاگتے مجسمے کو دلکشی سے دیکھے گئے، جس کی گھنیری لابی پلکوں کا اشک لرزتا ہوا دہکتے رخسار پہ آ گرا۔ اس نے بے اختیار اسے چننا چاہا تھا، بے مول ہونے سے پہلے، مگر مقابل کے دل کی دھڑکنیں تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تبھی وہ اپنے ارادے کو فی الحال ملتوی کر گیا۔ تم میری باتوں پر احتجاج کرو، غصہ دکھاؤ، مجھ سے نفرت کرو، مگر تم مجھے پھر بھی ہمیشہ بدلے میں اپنے لیے محبت سے بھرا ٹھاٹھی مارتا سمندر ہی پاؤ گی، جس کی کوئی وسعت نہیں، کوئی پیمائش نہیں۔ انا اس وقت اذلان حیدر کے قلعے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ پل بھر میں ہی پسینہ پسینہ ہو گئی، جس کی اس کے گرد گرفت میں سختی درائی تھی۔ پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا اذلان، چھوڑے۔ اس کی تکلیف سے کرانے پر وہ اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، پر کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے والہانہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، میں تمہیں اس گندی جگہ پر بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر مجبوراً مجھے بھی یہیں آ کر رہنا پڑے گا۔ نہ چوائس از یورس۔ وہ کندھے چکاتا ہوا الٹی قدموں پیچھے ہوا۔ انسان کو اتنا خوش فہم نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں کہ آپ نکلو یہاں سے۔ وہاں لگ کے بل دھاڑتی ہوئی انگل شہادت سے اسے باہر کا راستہ دکھایا، جو ڈھیٹ بنا وہیں کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری مرضی۔ میں نے تو چاہا تھا تم اپنے روم میں جا کر سو، پر تمہیں اب اس جگہ سے اتنا لگاؤ ہے تو میں بھی یہیں رہوں گا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹ آیا، جبکہ انا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ منہ بند کر رہا نا کہ پنکھی چلی جائے گی۔ وہ ایک آنکھ دباتا ہوا سامنے صوفے پہ برجمان ہو گیا۔ اس نے اپنی مضبوط کلائی پہ بندی گھڑی کو سامنے کرتے ہوئے وقت دیکھا، جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ انا نے اس روشن پیشانی والے مالک کو غور سے دیکھا، جو سگریٹ جلاتے ہوئے بے نیازی سے کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ تمہیں مجھ سے لڑنا ہے تو وہاں رہ کر لڑتی، یہ کیا جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ آئی؟ اذلان حیدر نے کش لیتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا، جو ہلکے گلابی رنگ کے ڈھیلے سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں منہ پھلائی کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں اتنا ٹیسٹی نہیں؟ اس کی رگیں ظرافت پھڑکی تھی۔ کیا؟ میں نے کہا میں اتنا ٹیسٹی نہیں ہوں، کیونکہ جن نظروں سے تم مجھے گھور رہی ہو، گمان یہی ہوا تھا تم مجھے سالم نگل جاؤ گی۔ وہ کشن کو سر کے نیچے رکھتا ہوا نیم دراز ہو گیا۔ ویری فنی۔ اب آپ یہاں سے تشریف کا ٹوکرا لیکج ہے، مجھے سونا ہے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولی۔ تو میں نے کب روکا ہے کہ میرے لیے جاگو؟ اس کے برجستہ جواب پر وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، جو اپنی انگلیوں میں سگریٹ دبایا اس کے سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ دکھاؤ۔ بھوری آنکھوں میں شرارت چھپی تھی، جو بڑے دھیان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ قابل کی گھورتی نگاہوں نے اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر دیا۔ اذلان پلیز، میں پہلے بہت پریشان ہوں، میری پریشانیوں کو مزید مت بڑھائیں۔ وہ زچ ہو کر بولی۔ کیوں پریشان ہو؟ اٹھ کے اس کے نزدیک ہوا۔ آپ سے مطلب؟
آپ جائیں یہاں سے، میری ساری پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چہرے پہ سختی لیے وہ نظریں جھکائے گویا ہوئی، تم موٹل کیا کرنے گئی تھی جب تم آلریڈی ایک نوکری کر رہی ہو؟ اپنے سوال کا الٹ جواب سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئی جو اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اس کو اب تک اتنے نزدیک بیٹھتا دیکھ کر وہ نیچے اتری تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے انا؟ بیڈ سے نیچے اترتی انا کی کلائی اذلان حیدر کے ہاتھ میں تھی۔ میں آپ کو آخری بار وارن کری ہوں، میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی مت کریں۔ آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں میری بلا سے۔ وہ اذلان حیدر سے اپنا نازک ہاتھ چھڑا کر بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے کب وہ گہری نیند میں گئی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ آخری چیز جو اسے محسوس ہوئی تھی وہ اذلان حیدر کا اس پر بلینکٹ ڈالنا۔